اے مبلغ بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، وہ کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے احباب کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ لوگ ایک مقتول یعنی قتل کیے ہوئے مردے کو گھسیٹتے ہوئے وہاں سے گزرے۔ سیدنا حسن بصری نے جب مقتول کی شکل کو دیکھا تو ایک دم بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ جب ہوش آیا تو کسی نے ماجرا دریافت کیا تو فرمایا کہ یہ مقتول کسی وقت بہت بڑا عابد و زاہد تھا۔ لوگوں کو تجسس بڑھا، عرض کیا یا سیدی ہمیں تفصیلی واقعہ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا یہ عابد ایک روز نماز کے لیے گھر سے چلا تو راستے میں ایک عیسائی لڑکی پر نظر پڑ گئی اور ایک دم اس کے دل میں عشق کی آگ شعلہ زن ہوئی اور اس کے فتنے میں پڑ گیا۔ اس سے شادی کا مطالبہ کیا۔ اس نے شرط رکھی کہ عیسائی ہو جاؤ۔ کچھ عرصہ عابد نے ضبط کیا، مگر آخر کار شہوت کے ہاتھوں لاچار ہو کر اسلام کو چھوڑ کر نصرانی بن گیا۔ جب اس لڑکی کو آ کر خبر دی تو وہ بفر گئی اور نفرین کہتے ہوئے کہا او بد نصیب، تیرے اندر کوئی بھلائی نہیں، تو نے اپنے دین سے وفا نہیں کی تو کسی اور کے ساتھ وفا کیا کرے گا؟ بدبخت، تو نے شہوت سے بدمست ہو کر عمر بھر کی عبادت و ریاضت بلکہ اپنے دین تک کو داؤ میں لگا دیا۔ لے سن، تو اسلام سے پھر کر مرتد ہو گیا اور الحمدللہ عز وجل میں عیسائیت کو چھوڑ کر مسلمان ہو چکی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی۔ کسی سننے والے نے حیرت سے پوچھا یہ تجھے کیسے یاد ہو گئی؟ کہنے لگی دراصل بات یہ ہے کہ خواب کے اندر میں جہنم میں داخل ہونے لگی۔ اچانک ایک صاحب وہاں پر آ گئے اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا ڈرو مت، تمہاری جگہ اسی شخص کو فدیہ بنا دیا گیا ہے۔ اتنے میں یہ عاشق ناشاد و نامراد میری جگہ جہنم میں داخل کیا گیا۔ پھر وہ صاحب مجھے جنت میں لے گئے، وہاں میں نے یہ لکھا ہوا دیکھا۔ پارہ 13 ترجمہ کنز ایمان۔ اللہ جو چاہے مٹاتا اور ثابت کرتا ہے، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے۔
پھر جنہوں نے مجھے سورۃ الاخلاص یاد کروائی، جب میں بیدار ہوئی تو وہ مجھے یاد ہو چکی تھی۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ وہ خوش نصیب لڑکی تو مسلمان ہو گئی، لیکن بد نصیب عابد شہوت سے مغلوب ہو کر مرتد ہونے کے بعد آج قتل کر دیا گیا۔ ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کی بے نیازی اور اس کی خفیہ تدبیر سے ہر ایک کو ہر دم ڈرتے رہنا چاہیے۔ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں۔ آہ آہ آہ، خدا عز و جل کی قسم، ہم دنیا میں پیدا ہو کر سخت ترین آزمائش میں پڑ گئے۔ اس معاملے میں تو جانور اور کیڑے مکوڑے اچھے رہے کہ نہ انہیں سلب ایمان کا خوف، نہ سکرات و قبر و حشر کی ہولناکیوں کی وحشت، نہ عذاب جہنم کا ڈر۔ میرے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی و بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنے نعتیہ دیوان وسائل بخشش میں اس کلام کو نقل کرتے ہیں کہ کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا۔ آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، کاش میری ماں نے ہی مجھے نہ جنا ہوتا، کاش میری ماں نے ہی مجھے نہ جنا ہوتا۔ آہ کثرت عصیاں، ہائے خوف دوزخ کا، ہائے کثرت عصیاں، ہائے خوف دوزخ کا، کاش اس جہاں کا میں بشر نہ بنا ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا با یزید علیہ رحمت اللہ المجید کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ آپ بھوکا رہنے پر اتنا زور کیوں دیتے ہیں؟ فرمایا اگر فرعون بھوکا ہوتا تو کبھی خدائی کا دعویٰ نہ کرتا، اور اگر قارون بھوکا ہوتا تو کبھی بغاوت نہ کرتا۔ مطلب یہ کہ ان لوگوں پر مال کی فراوانی ہوئی تو سرکش ہو گئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی صحت کی نعمت اور دولت کی کثرت اکثر مبتلا معصیت کر دیتی ہے، لہذا خوب جاندار یا مالدار صاحب اقتدار ہو، اس کو خدائے علیم و خبیر عز و جل کی خفیہ تدبیر یعنی مینس اللہ ہڈن پلان سے بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس شخص پر اللہ عز و جل نے دنیا میں روزی میں خوب کثرت، فرما بردار اولاد کی نعمت، مال و دولت، اچھی صحت، منصب و وجاہت، عہدۂ وزارت یا صدارت یا حکومت وغیرہ کے ذریعے فراخی کرے اور اسے یہ اندیشہ نہ ہو کہ کہیں یہ آسائشیں اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر تو نہیں، ایسا شخص اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے غافل ہے۔ حضرت امام محمد بن احمد ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تصنیف کتاب الکبائر میں اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے نہ ڈرنے کو کبیرہ گناہ کی فہرست میں شامل کیا ہے، یعنی اللہ کی خفیہ تدبیر سے نہ ڈرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ لہذا سرمایہ داروں وغیرہ کے ساتھ ساتھ ناداروں، بیماروں، مصیبت کے ماروں کو بھی اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا لازمی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان آفتوں کے ذریعے آزمائش میں ڈالا گیا ہو اور ناجائز گلا شکوہ، غیر شرعی بے صبری اور غربت و مصیبت کو
حرام ذرائع کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے. راحتوں میں زندگی بسر کرنے والوں کو بھی رب عزیز و قدیر عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا واجب ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ملی ہوئی دنیاوی نعمتوں کے ذریعے تکبر، سرکشی اور طرح طرح کے گناہوں کا سلسلہ بڑھتا رہے اور کسا کسایا سوڈول بدن اور مال و دھن جہنم کا ایندھن بننے کا سبب بن جائے. اس ضمن میں حدیث نبوی اور فرمان خداوندی سنیے اور اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے تھرائیے. حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم نور مجسم رسول محتشم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اللہ عز و جل اس کو عطا فرماتا ہے اور وہ اپنے گناہ پر قائم ہے تو یہ اس کی طرف سے ڈھیل ہے. پھر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی. پھر سے ایک بار سنیے، یہ دل ہلا دینے والا فرمان ہے. پھر سے اس روایت کو سنتے ہیں کہ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم نور مجسم رسول محتشم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اللہ اس کو عطا فرماتا ہے اور وہ اپنے گناہ پر قائم ہے تو یہ اس کی طرف سے ڈھیل ہے. پھر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی. ترجمہ کنز الایمان. پھر جب انہوں نے بلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھی، ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب خوش ہوئے اس پر جو انہیں ملا تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، اب وہ آس ٹوٹے رہ گئے. مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ المنان اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ تمام عذابوں میں سخت تر عذاب دل کی سختی ہے، جس کے سبب تعلیم نبی اثر نہ کریں. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ گناہوں معاصی کے باوجود دنیاوی راحتوں کا ملنا اللہ عز و جل کا غضب اور عذاب ہے کہ اس سے انسان اور زیادہ غافل ہو کر گناہ پر دلیر ہو جاتا ہے، بلکہ کبھی کبھی تو خیال کرتا ہے کہ گناہ اچھی چیز ہے. معاذ اللہ، کبھی کبھی خیال کرتا ہے کہ گناہ اچھی چیز ہے، ورنہ مجھے یہ نعمتیں کیسے ملتی. یہ کفر ہے. یعنی گناہ کو گناہ تسلیم کرنا فرض ہے، اس کو جان بوجھ کر اچھا کہنا یا اچھا سمجھنا کفر ہے. یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکوکار یعنی نیک بندوں پر تکالیف آنا رحمت خداوندی کا ذریعہ ہے. اس سے اس صالح یعنی نیک بندے کے درجات بلند ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایمان کی سلامتی کی فکر کرنے والوں، دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پور کر کے ہر مدنی ماہ کے ابتدائی 10 دنوں کے اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانا کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ جل جلالہ اس کی برکت سے ایمان کی حفاظت کے لیے قرنے، گناہوں سے نفرت کرنے اور سنتوں کا عادی بننے کا ذہن بنے گا انشاءاللہ عز و جل. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بعض اوقات اچھا خاصا نیک انسان بھی شیطان کے جھانسے میں آ کر نافرمانیاں کرنے پر کمر بستہ ہو جاتا ہے اور اسی حال میں موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے. چنانچہ منقول ہے نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد تشویش بنیاد ہے. بے شک ایک شخص 50 سال تک جنتیوں والے اعمال کرتا رہا،
حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ باقی رہ گیا کہ اس پر تقدیر غالب آتی گئی اور اس کا خاتمہ جہنمیوں والے کام پر ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ کچھ نہیں معلوم ہمارا کیا بنے گا، کچھ نہیں معلوم۔ قلب منقلب ہوتا رہتا ہے، قلب کہتے ہی اس سے ہیں کہ جو بدلتا رہتا ہے، دل بدلتا رہتا ہے، قلب منقلب ہوتا ہے، بدلتا رہتا ہے۔ یا اللہ عز و جل ہمیں قلب سلیم عطا فرما اور ایمان پر، اسلام پر ہم سب کو استقامت عطا فرما، مسلک اعلی حضرت پر استقامت عطا فرما، امیر اہل سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی میں استقامت عطا فرما، آمین بجاہ نبی کے لمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کو شیطان یہ وسوسہ ڈالے کہ جب تقدیر میں سب کچھ لکھا جا چکا ہے تو ہمیں عمل کی کیا ضرورت ہے، خوب گناہ کریں۔ اگر اللہ عز و جل ہماری تقدیر میں جنتی ہونا لکھا ہے تو جنت ہی میں جانا ہے، اور خواہ کیسا ہی بے تحاشا عمل کریں، اگر جہنم ہی مقدر ہے تو اس میں ہی جانا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس وسوسے کا علاج سماعت فرمائیے کہ تقدیر کے مسئلے میں الجھ کر شیطان لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لہذا وسوسہ شیطانی کا ہرگز شکار نہ ہوں۔ اس طرح کے جو وساوس ہوتے ہیں یہ شیطان ذہنوں میں ڈالتا رہتا ہے، تو الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ رسالہ جو 62 صفحات پر مشتمل ہے، جو امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، جس کا نام ہے وسوسے اور ان کا علاج۔ اس میں کئی وسوسوں کا علاج دیا گیا ہے، تو تقدیر کے بارے میں جو وسوسہ آتا ہے اس کا بھی علاج ہے، تو اس میں سے کچھ عرض کرنے کی سعی کرتا ہوں۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے جو جیسا کرنے والا تھا اللہ عز و جل نے اسے اپنے علم سے جانا اور اس کے لیے ویسا لکھا۔ اس عز و جل کے جاننے اور لکھنے نے کسی کو مجبور نہیں کیا۔ اس بات کو اس عام فہم مثال یعنی ایگزامپل سے سمجھنے کی کوشش فرمائیے، جیسا کہ آج کل قانون کے مطابق غذاؤں اور دوائیوں وغیرہ پر پیکٹوں پر انتہائی تاریخ یعنی ایکسپائر ڈیٹ لکھی جاتی ہے۔ بچہ بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ کمپنی والوں کو چونکہ تجربہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں چیز فلاں تاریخ تک خراب ہو جائے گی، اس لیے لکھ دیتے ہیں۔ یقیناً کمپنی کے ایکسپائر ڈیٹ لکھنے سے اس چیز کو خراب ہونے پر مجبور نہیں کیا، اگر وہ نہ لکھتے تب بھی اس چیز کو اپنی مدت پر خراب ہونا ہی تھا۔ اس ضمن میں دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 692 صفحات پر مشتمل کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب صفحہ نمبر 585 پر لکھا ہے کہ فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ نمبر 284 تا 285 سے ایک سوال جواب پیش کیا جاتا ہے۔ سوال: زید کہتا ہے جو ہوا اور ہوگا سب خدا کے حکم سے ہی ہوا اور ہوگا، پھر بندے کی کیوں گرفت ہے اور اس کو کیوں سزا کا مرتکب ٹھہرایا گیا؟ اس نے کون سا ایسا کام کیا جو مستحق عذاب ہوا؟ جو کچھ اس یعنی اللہ عز و جل نے تقدیر میں لکھ دیا ہے وہی ہوتا ہے، کیونکہ قرآن پاک سے ثابت ہو رہا ہے کہ بلا حکم اس کے ایک ذرہ بھی نہیں ہلتا۔ پھر بندے نے کون سا اپنے اختیار سے وہ کام کیا جو دوزخی ہوا یا کافر یا فاسق؟ جو برے کام تقدیر میں لکھے ہوں گے تو برے کام کرے گا اور بھلے لکھے ہوں گے تو بھلے۔ بہرحال تقدیر کا تابع ہے، پھر کیوں اس کو مجرم بنایا جاتا ہے؟
چوری کرنا، زنا کرنا، قتل کرنا وغیرہ وغیرہ جو بندے کی تقدیر میں لکھ دیا ہے وہی کرنا ہے، ایسے ہی نیک کام کرنا ہے؟ یہ ایک سوال تھا۔ اب اس کا جواب سنیے۔ جواب کیا ہے؟ جواب دیتے ہیں کہ زید گمراہ بے دین ہے، اس سے کوئی جوتا مارے تو کیوں ناراض ہوتا ہے؟ پھر جو تقدیر میں تھا، یہ بھی تو تقدیر میں تھا، اس کا کوئی مال دبائے تو کیوں بگڑتا ہے؟ یہ بھی تو تقدیر میں تھا۔ یہ شیطانی فعلوں کا دھوکہ ہے کہ جیسا لکھ دیا ایسا ہمیں کرنا پڑے گا، حالانکہ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے اس یعنی اللہ عز و جل نے اپنے علم سے جان کر وہی لکھا ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی آدمی علیہ رحمت اللہ الکبی مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت حصہ اول صفحہ نمبر 12 پر فرماتے ہیں، برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا اور مشیت الہی کے حوالے کرنا بہت بری بات ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جو اچھا کام کرے اسے من جانب اللہ یعنی اللہ کی جانب سے کہے، جو بھی اچھا کام کرے اسے من جانب اللہ کہے، اچھا کام ہوا تو یہ من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے، اور جو برائی سرزد ہو اس کو شامت نفس تصور کرے کہ میرے نفس جو ہے یہ شامت نفس ہے، اس شامت نفس کی وجہ سے یہ چیز ہوئی ہے، یہ تصور کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا جو قلب ہے، دل ہے، یہ منقلب ہوتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے، کبھی اچھائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، کبھی برائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا۔ دل کیا ہے؟ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن کبھی وہ نیکیوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے، کبھی گناہوں کی طرف ہو جاتا ہے، بدلتا رہتا ہے، منقلب ہوتا رہتا ہے۔ تو آئیے اس ضمن میں دو بھائیوں کی حکایت پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب جس کا نام ہے ریاکاری کے صفحہ نمبر 156 پر لکھا ہے کہ منقول ہے کہ دو بھائی تھے، ان میں سے ایک عابد اور دوسرا فاسق تھا۔ عابد کی آرزو تھی کہ وہ شیطان کو اپنے محراب میں دیکھے۔ ایک دن اس کے پاس انسانی شکل میں ابلیس آیا اور کہنے لگا، افسوس ہے تجھ پر کہ تو نے اپنی عمر کے 40 سال نفس کو قید اور بدن کو مشقت میں ڈال کر ضائع کر دیے۔ تمہاری جتنی عمر گزر چکی ہے اتنی ابھی باقی ہے، اپنے نفس کی خواہشات پوری کر لذت حاصل کر لے، اس کے بعد دوبارہ توبہ کر لینا اور واپس عبادت کی طرف لوٹ آنا، بے شک اللہ عز و جل بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ سن کر عابد نے اپنے دل میں کہا کہ میں نیچے جا کر اپنے بھائی کے پاس 20 سال تک لذات حاصل کروں گا اور خواہشات پوری کروں گا، پھر توبہ کر لوں گا اور اپنی عمر کے بقیہ 20 سال عبادت میں صرف کروں گا۔ اب یہ نیچے اترنے لگا، ادھر اس کے گناہگار بھائی نے اپنے نفس سے کہا کہ تو نے اپنی عمر کو نافرمانی میں ضائع کر دیا اور تیرا بھائی جنت میں جبکہ تو جہنم میں جائے گا، اللہ کی قسم میں ضرور توبہ کروں گا اور اپنے بھائی کے پاس اوپر والے کمرے میں جا کر بقیہ عمر عبادت میں گزار دوں گا، شاید اللہ مجھے بخش دے۔ ادھر وہ توبہ کی نیت سے اوپر چڑھنے لگا اور اس عابد کا بھائی نافرمانی کی نیت سے اترنے لگا۔ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ اپنے بھائی پر گرا، دونوں سیڑھیوں پر اکٹھا مر گئے۔ اب عابد کا حشر نافرمانی کی نیت پر ہوگا اور گناہگار کا حشر توبہ کی نیت پر ہوگا۔
جیسی نیت ویسا پھل. اور اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر دیکھیں کہ اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر ہے کہ نیک تھا, شیطان کو دیکھنے کی خواہش کی, عابد تھا, عبادت گزار تھا, لیکن اب اس کی نیت بدل گئی اور وہ گناہگار تھا, نفس کو ملامت کی, توبہ کرنے پر آمدہ ہو گیا, بھائی کے ساتھ نیکیوں والی زندگی گزارنے پر راضی ہو گیا اور توبہ کے ارادے سے آگے بڑھا اور اس کا انتقال ہو گیا. اب وہ اپنی نیت پر اس کا حشر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ڈرتے رہنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے, ایمان کی سلامتی کی دعا مانگتے رہنا چاہیے. ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے مقدر میں کیا لکھا ہے, کسی کو نہیں معلوم. ڈرنا ہر ایک کو ہے, ہر ایک کو ڈرنا ہے, ہر ایک کو ڈرنا چاہیے. مالدار بھی ڈرے, غریب بھی ڈرے, نادار بھی ڈرے, عہدے دار بھی ڈرے, سب کو ڈرنا ہے. ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. آئیے مزید اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر کے متعلق ایک رومٹے خرید کر دینے والی حکایت سنتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن احمد معزن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں طواف خانہ کعبہ میں مشغول تھا کہ ایک شخص پہ نظر پڑی جو غلاف کعبہ سے لپٹ کر ایک ہی دعا کی تکرار کر رہا تھا, یا اللہ عز و جل مجھے دنیا سے مسلمان ہی رخصت کرنا. میں نے اس سے پوچھا اس کے علاوہ اور کوئی دعا کیوں نہیں مانگتے؟ اس نے کہا میرے دو بھائی تھے, بڑا بھائی 40 سال تک مسجد میں بلا معاوضہ یعنی فی سبیل اللہ اذان دیتا رہا. جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے قرآن پاک مانگا, ہم نے اسے دیا تاکہ اس سے برکتیں حاصل کرے, مگر قرآن شریف ہاتھ میں لے کر وہ کہنے لگا تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں قرآن کے تمام اعتقادات و احکامات سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں اور نصرانی یعنی عیسائی مذہب اختیار کرتا ہوں. پھر وہ مر گیا. اس کے بعد دوسرے بھائی نے 30 برس تک مسجد میں فی سبیل اللہ عز و جل اذان دی. اس نے بھی آخری وقت نصرانی ہونے کا اعتراف کیا اور مر گیا. لہذا میں اپنے خاتمے کے بارے میں بے حد فکر مند ہوں اور ہر وقت خاتمہ بالخیر کی دعائیں مانگتا رہتا ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ بن احمد معزن رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے استفسار فرمایا کہ تمہارے دونوں بھائیوں کا آخر ایسا کون سا گناہ تھا؟ اس نے بتایا وہ غیر عورتوں میں دلچسپی لیتے تھے اور امردوں یعنی بیرش لڑکوں کو شہوت کے ساتھ دیکھتے تھے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, غضب ہو گیا. کیا اب بھی غیر عورتوں سے بے پردگی اور بے تکلفی سے باز نہیں آئیں گے؟ کیا اب بھی غیر عورتوں نیز اپنی بھابھی, چچی, تائی, ممانی کہ یہ بھی شرعن سب غیر عورتیں ہی ہیں, ان سے اپنی نگاہوں کو نہیں بچائیں گے؟ اسی طرح چچا زاد, تایا زاد, پھوپھی زاد, مامو زاد, خالہ زاد نیز بیوی کی بہن اور بہنوئی کا آپس میں پردہ ہے. نامحرم پیر اور مریدنی کا بھی آپس میں پردہ ہے. مریدنی اپنے نامحرم پیر کا ہاتھ نہیں چوم سکتی. توبوا الی اللہ, استغفر اللہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایک اور واقعہ سنیے کہ منہاج العابدین میں ہے. حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنے ایک شاگرد کی نزع کے وقت تشریف لائے اور اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھنے لگے تو اس شاگرد نے کہا سورہ یاسین پڑھنا بند کر دو. پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے کلمہ شریف پڑھنے کی تلقین فرمائی. وہ بولا میں ہرگز یہ کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں اس سے بیزار ہوں. بس انہی الفاظ پر اس کی موت واقع ہو گئی. حضرت سیدنا فضیل رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنے شاگرد کے برے خاتمے کا صدمہ ہوا. 40 روز تک اپنے گھر پر بیٹھے روتے رہے. 40 دن کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے اس شاگرد کو جہنم میں گھسیٹ رہے ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے استفسار کیا کس سبب سے اللہ عز و جل نے تیری معرفت کو سلب کیا؟ میرے شاگردوں کو تو بہت اونچا مقام تھا. اس نے جواب دیا 3 عیوب کی وجہ سے. نمبر 1 چغلی، کہ میں اپنے ساتھیوں کو کچھ بتاتا تھا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو کچھ. نمبر 2 حسد، کہ میں اپنے ساتھیوں کا حسد کرتا تھا. نمبر 3 شراب نوشی، کہ ایک بیماری سے شفا پانے کی غرض سے طبیب کے مشورے پر ہر سال شراب کا 1 گلاس پیا کرتا تھا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، لرز اٹھیے اور گھبرا کر اپنے محبوب برحق عز و جل کو راضی کرنے کے لیے اس کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھک جائیے اور اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ڈر جائیے. توبہ کرتے رہیے. توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر کے متعلق ہم نے بیان سنا. یقیناً اچھی صحبت میں رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل حشر بھی اچھا ہوگا انشاءاللہ. آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیے. انشاءاللہ عز و جل خوف خدا ملے گا، عشق مصطفیٰ کی خیرات ملے گی، بزرگان دین کی محبت ملے گی. انشاءاللہ دنیا بھی مدینہ مدینہ اور قبر بھی مدینہ مدینہ. موت کے وقت بھی کرم انشاءاللہ، موت کے بعد بھی انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. آئیے ایک پیاری مدنی بہار سنتے ہیں. چنانچہ امیر اہل سنت اپنی مایا ناز تصنیف فیضان سنت میں اس مدنی بہار کو تحریر فرماتے ہیں. باب المدینہ کراچی کے علاقہ نیا آباد کے ایک مبلغ دعوت اسلامی کا بیان اپنے انداز و الفاظ میں پیش کرتا ہوں. ان کا کہنا ہے کہ میرے والد بزرگوار حاجی عبد الرحیم اتاری پٹنی، جن کی عمر کم و بیش 70 سال تھی، ابتدائی دور دنیا کی رنگینوں کے نظر رہا، مگر پھر الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا. 1995 عیسوی میں جب دوسری بار حج کا مزدہ جاں فضا ملا تو ان کی خوشی قابل دید تھی. جیسے جیسے روانگی کا وقت قریب آ رہا تھا، خوشی کو 2 چند ہوتی جا رہی تھی. آخر ان کی خوشیوں کی معراج کا وقت قریب آ گیا. رات 4 بجے ایئرپورٹ کی طرف روانگی تھی. پوری رات خوشی خوشی تیاری میں مشغول رہے. مہمانوں سے گھر بھرا ہوا تھا. تقریباً 3 بجے احرام برابر میں رکھ کر اپنے کمرے میں لیٹ گئے. میں بھی لیٹ گیا. ابھی بمشکل 15 منٹ ہوئے تھے کہ میرے کمرے کے دروازے پر دستک پڑی. چونک کا دروازہ کھولا تو سامنے والدہ پریشانی کے عالم میں کھڑی فرما رہی تھی، تمہارے والد صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی ہے.
میں عجلت تمام پہنچا تو والد صاحب بے قراری کے ساتھ سینہ سہلا رہے تھے. فوراً اسپتال لے جایا گیا. ڈاکٹروں نے بتایا کہ ہارٹ اٹیک آیا ہوا ہے. گھر میں کوہرام مچ گیا کہ کچھ ہی دیر کے بعد سفر مدینہ کے لیے روانگی ہے اور والد صاحب کو یہ کیا ہو گیا. افسوس طیارہ یعنی پلین والد صاحب کو لیے بغیر ہی سوئے مدینہ پرواز کر گیا. والد محترم 5 دن اسپتال میں رہے. اس دوران مزید 4 بار دل کا دورہ پڑا. الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کی برکت سے ہوش کے عالم میں ان کی ایک بھی نماز قضا نہ ہوئی. جب بھی نماز کا وقت آتا تو کان میں عرض کر دی جاتی نماز پڑھ لیں. آپ فوراً آنکھ کھول دیتے, تیمم کرا دیا جاتا اور آپ نقاہت کے باعث اشارے سے نماز پڑھ لیتے. آخری اٹیک پر پھر بے ہوش ہو گئے. عشاء کی اذان پر آنکھیں جھپکی تو میں نے عرض کی ابا جان نماز کے لیے تیمم کرا دوں. اشارے سے فرمایا ہاں. الحمدللہ عز وجل میں نے تیمم کروا دیا اور والد صاحب نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے مگر پھر بے ہوش ہو گئے. ہم گھبرا کر دوڑے اور ڈاکٹر کو بلا لائے. ICU میں لے جایا گیا. چند منٹ بعد ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ آپ کے والد صاحب بڑے خوش نصیب تھے کہ انہوں نے بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا اور ان کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دیکھا آپ نے یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور یہ اس کی مدنی بہاریں ہیں کہ کیسا کرم ہو جاتا ہے. الحمدللہ کیسا کیسا کرم دعوت اسلامی والوں پر ہوتا ہے کہ موت کے بعد بھی کرم ہے اور زندہ ہے تب بھی کرم ہے. کرم ہی کرم ہے, الحمدللہ کرم ہی کرم ہے. تو اس کرم والے یہ میٹھے میٹھے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے. مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیے, ہفتہ وار اجتماع کی پابندی کرتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل ہمارا بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ عز و جل. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سنتیں عام کریں, دین کا ہم کام کریں, نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا نبی اللہ کے 9 حروف کی نسبت سے ناخن کاٹنے کے 9 مدنی پھول. نمبر 1, جمعہ کے دن ناخن کاٹنا مستحب ہے. ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعہ کا انتظار نہ کیا جائے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ منقول ہے جو جمعہ کے روز ناخن ترشوائے یعنی کاٹے اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے جمعہ تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا. اور 3 دن زائد یعنی 10 دن تک. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن ناخن ترشوائے یعنی کاٹے تو رحمت آئے گی اور گناہ جائیں گے. نمبر 2, ہاتھوں کے ناخن کاٹنے کے منقول طریقے کا خلاصہ پیش خدمت ہے. پہلے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کر کے ترتیب وار 6 انگلیاں یعنی چھوٹی انگلی سمیت ناخن کاٹے جائیں مگر انگوٹھے کو چھوڑ دیں. اب الٹے ہاتھ کی 6 انگلیاں
یعنی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے ترتیب وار انگوٹھے سمیت ناخن کاٹ لیجیے. اب آخر میں سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن بھی کاٹ لیجیے. نمبر 3، پاؤں کے ناخن کاٹنے کی کوئی ترتیب منقول نہیں. بہتر یہ ہے کہ سیدھے پاؤں کی چھونگلیاں یعنی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے ترتیب وار انگوٹھے سمیت ناخن کاٹ لیجیے. پھر الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چھو انگلیاں سمیت ناخن کاٹ لیجیے. نمبر 4، جنابت کی حالت یعنی غسل فرض ہونے کی صورت میں ناخن کاٹنا مکروہ ہے. نمبر 5، دانت سے ناخن کاٹنا مکروہ ہے اور اس سے برس یعنی کوہڑ کے مرض ہونے کا اندیشہ ہے. نمبر 6، ناخن کاٹنے کے بعد ان کو دفن کیجیے اور اگر ان کو پھینک دیں تو بھی حرج نہیں. نمبر 7، ناخن کا تراشا یعنی کٹے ہوئے ناخن بیت الخلا یا غسل خانے میں ڈال دینا مکروہ ہے کہ اس سے بیماری پیدا ہوتی ہے. نمبر 8، بدھ یعنی چہارشنبہ کے دن ناخن نہیں کاٹے جائیں کہ برس یعنی کوڑ ہو جانے کا اندیشہ ہے. اگر 39 دن سے نہیں کاٹے، آج بدھ یعنی چہارشنبے کو 40 دن ہے، اگر آج نہیں کاٹے گا تو 40 دن سے زائد ہو جائیں گے تو اس پر واجب ہوگا کہ آج کے دن ہی کاٹ لے. کہ 40 دن سے زائد ناخن رکھنا ناجائز و مکروہ تحریمی ہے. تفصیلی معلومات کے لیے فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 22 صفحہ نمبر 574 سے لے کر 685 کا مطالعہ کیجیے. نمبر 9، لمبے ناخن شیطان کی نشست گاہ ہے یعنی ان پر شیطان بیٹھتا ہے. طرح طرح کی ہزاروں سنت سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 312 نیز صفحہ 120 کی کتاب سنتیں اور آداب ہدیتاً حاصل کیجیے اور پڑھیے. سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے. سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، ہوگی حل مشکلیں قافلے میں چلو، پاؤ گے برکتیں قافلے میں چلو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، وہ کرم بہر خاک مدینہ.